وقت 2 بج چکی ہیں. وقت ایسا نہیں ہے کہ کچھ باتیں کہی جائیں. کیوں؟ سنتے سنتے آپ بھی تھک چکے ہیں؟ نہیں تھکے ہیں؟ ہاں تو کم سے کم الحمدللہ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. اور یقیناً ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت الحمدللہ نہ تو ہم ذکر مصطفیٰ سنانے سے تھکیں گے اور نہ آپ سننے سے تھکیں گے. یہ نہیں، اپنی زندگی کی آخری سانس تک اور اپنے خون کے آخری قطرے تک ہم ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں گے. میں اپنی باتیں شروع کروں قبل اس کے حمد کے 2 اشعار کی. حمد و ثنا ہے تیری دونوں مکان والے، حمد و ثنا ہے تیری دونوں مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے. سبحان اللہ. اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، اور میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانتا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رب کے قبضہ قدرت سے آزاد ہوں. ہر شخص رب کے قبضہ قدرت میں گرفتار ہے، لیکن وہ رب جو اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ ہے. وہ رب ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق اجر نہیں دیتا بلکہ اپنے فضل کے مطابق اجر دیتا ہے. میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانتا ہے، اور وہ میری ہر کیفیت کیوں نہ جانے وہ میرے سب حوالے جانتا ہے. وہ میری ہر کیفیت کیوں نہ جانے وہ میرے سارے حوالے جانتا ہے. اور ہوا کے دوش پر لفظوں کی کارواں اترے. یا رسول اللہ، ہوا کے دوش پر لفظوں کی کارواں اترے، اور تیری حیات کے پیغام جا بےزاں اترے، اور لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں، لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں. ارے رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے. سبحان اللہ. رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے. اور الحمدللہ یہاں ہم سب اشرفی موجود ہیں. سننا چاہ رہے ہیں؟ میں بولیں گے اور منہ کھولیں گے. مجھے پتا ہے یہ وقت بولنے کا نہیں ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے. اگر رات میں کسی کو نیند نہ آئے تو پھر وہ نیند آنے کی دوا ہے. بات یہ نہیں. تو اگر آپ کو اس وقت نیند آ رہی ہے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں. الحمدللہ آپ صحت مند ہیں تب نیند آ رہی ہے نا. تو آپ پریشان نہ ہو. میں کسی کے نیند آنے پر کوئی کمنٹس نہیں کرتا، لیکن میں چاہتا ہوں بس 10-15 منٹ آپ میری باتیں سنیں. میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو. اللہ سے ڈرنا ہے نا. ہم ڈرتے ہیں اللہ سے یا نہیں؟ یقیناً ڈرتے ہیں. ہم اللہ سے ڈرتے ضرور ہیں لیکن ہر وہ کام ضرور کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو اور اس کا رسول. دعویٰ ہے کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں لیکن ہر وہ کام ہم کرتے ہیں. دعویٰ ہے کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں. میں ایک بات بتا دوں، لیکن جانتے ہیں اگر ہم خدا سے ڈرتے ہیں، جو خدا سے ڈرتا ہے نا پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا. جو خدا سے ڈرتا ہے نا پھر وہ زمانہ اس سے ڈرا کرتا ہے. جو خدا سے ڈرتا ہے نا پھر وہ حالات سے سمجھوتا نہیں کرتا. جو خدا سے ڈرتا ہے نا وہ زمانے کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے. اگر آپ کو دعویٰ ہے کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں، لیکن اگر زمین ہلکا سا چنبش کرتی ہے نا، اگر یہی زمین ہلکا سے ہلتی ہے تو اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے میدانوں میں پہنچتے ہیں. اور دعویٰ ہے کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں. دعویٰ ہے ہم خدا سے ڈرتے ہیں، لیکن میں ایک بات بتا دوں، خدا سے ڈرتے ہیں. جو خدا سے ڈرتے ہیں نا پھر وہ زمانے سے کسی سے نہیں ڈرتے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ جو جس کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ ایسا ہو جاتا ہے. بات یہ نہیں. اگر مثال کے طور پر کوئی بری عادت والے کے ساتھ رہے تو 4 دن رہے، تو اگر نہیں پینے لگے گا تو پھر پینا شروع کر. ہے بات یہ نہیں. کوئی جوا کھیلنے والے کے ساتھ بیٹھے گا تو 2-4 دنوں بعد وہ بیٹھنے سے کھیلنے تک پہنچ جائے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں بتاؤں خدا سے آپ کو کیسے ڈرنا ہے؟ سننا چاہیں گے؟ بہت سادہ لفظوں میں، کیونکہ وقت ایسا ہو چکا ہے کہ بہت گاڑی
اور بہت مہین بات آپ کے سامنے رکھیں گے تو باؤنس ہو جائے گا۔ خدا سے ڈرنا کیسا ہے؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں، آپ کبھی موتھاواڑی گئے ہیں؟ جی گئے ہیں؟ بازار سے کسی دکان پر گئے یا نہیں؟ اچھا دکان پر گئے ہیں، کیا آپ نے کبھی دیکھا کسی دکان پر جائیں اور وہاں کوئی سامان ایسا پڑا رکھا ہے، آپ نے ہاتھ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد لے کے چلے، لیکن چل رہے تھے کہ اچانک نگاہ پڑی یار جس دکان میں گیا ہوں نا یہاں پر کیمرہ لگا، تو اٹھاؤ گے سامان؟ اگر اٹھا لو گے نا اور اگر کیمرے پر نگاہ پڑی تو فوراً جیب سے نکال کے رکھ دو، ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر اگر کسی کا پرس روڈ پر گرا ہو، کوئی بندہ گزر رہا ہو، اب گزرنے والے کی نگاہ اگر پرس پر جائے اور پرس پر جیسے جائے گی تو رکے گا، رکنے کے بعد جیسے اٹھانے کی کوشش کرے گا اور قریب ہے کہ وہ اسے اٹھا لے، اگر اس کی نگاہ اسی روڈ پر لگنے والے کیمرے پر ہو جائے گی تو فوراً وہ رکھ دے گا یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن کیمرہ دیکھے، ہے بات یہ نہیں؟ یہ کیمرے کا خوف تھا جس نے آپ کو وہ سامان اٹھانے سے روکا۔ دوستوں میں بتا رہا ہوں کہ خدا سے ڈرو، بس اتنا ڈرو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن خدا دیکھ رہا۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ عقیدہ اور ایمان کر لیا تو یقیناً پھر گناہوں کی طرف قدم ہمارے نہیں بڑھیں گے، یقیناً خدا پل پل سے ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر پل ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر اینگل سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ کبھی باتیں چل رہی تھی نا خدا کے دیکھ، میں باتیں کروں الحمدللہ، میں کہہ رہا تھا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ہوگی یہ جیسے ہوں گے ویسے کریں۔ اور الحمدللہ آپ تو تمہیں سمنا کے ماننے والے ہیں، سننا چاہو گے؟ اشرفی انجمن میں رہتے ہیں، اشرفی انجمن میں رہتے ہیں، سایہ پنجتن میں رہتے ہیں۔ اشرفی انجمن میں رہتے ہیں، سایہ پنجتن میں رہتے ہیں، اور در پہ اشرف کے ہم نے دیکھا ہے، در پہ اشرف کے ہم نے دیکھا ہے، ارے ان کے منگتے مگن میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اشرفی انجمن میں رہتے ہیں، سایہ پنجتن میں رہتے ہیں، ارے در پہ اشرف کے ہم نے دیکھا ہے، ان کے منگتے مگن میں رہتے ہیں، اور جب سے اشرف کا ہو گیا، جب سے اشرف کا ہو گیا ہوں میں، ارے جلنے والے جلن میں رہتے ہیں۔ جب سے اشرف کا ہو گیا ہوں میں، جلنے والے جلن میں رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، طلب امن و عافیت کے لیے، تمام آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے، زندگی کی کسی ایک رات اپنے آقا کی رخ نور کی زیارت کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اپنے مخصوص انداز میں۔ اللہ سچوں کے ساتھ ہوگا، ہے نا؟ سچوں کے ساتھ ہمیں ہونے کی حکم ہے۔ یہ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اگر ان کے ساتھ ہوگے یہ جیسے ہوں گے تمہیں ویسا کر۔ اور جانتے ہو یہ اتنے سچے ہوتے ہیں، یہ سچوں کے ساتھ والے یہ اتنے سچے ہیں کہ یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے سچے ہوتے ہیں، یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو تو تاریخ اٹھاؤ اور میں آپ کو بغداد کی گلیوں میں لے چلتا ہوں، سنیں گے آپ؟ کون ذات ہے جسے دنیا پیرانے پیر دستگیر کے نام سے؟ یہ ایسے سچے ہیں، یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ آپ کو اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو آپ نے بارہا علماء سے واقعات سنا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ کسی جگہ ابدال کا انتقال ہو گیا، ہوا تھا یا نہیں؟ اب جب ابدال کا انتقال ہوا لیکن اس سے پہلے وہ نورانی چہرے والی سر جس پر ایک نورانی جبہ ہوتا ہے، قیمتی جبہ، بغداد کی گلیوں میں ہے، اچانک ایک چور کی نگاہ پڑتی
اب چور کی نگاہ پڑی تو معاملہ دیکھا اس نے کہ چیز تو دمدار ہے، کافی مال ہاتھ لگ جائے گا اگر یہ جبہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اب کیا کرتا ہے، جہاں جہاں غوث پاک جا رہے ہیں آپ کے قدموں کے پیچھے وہ جا رہے ہیں۔ دیکھو سچوں کے پیچھے جب بندہ چل جاتا ہے تو اس کا پھر مقدر کیسا جگمگاتا ہے۔ اب جس گلیوں سے غوث پاک کا گزر ہو رہا ہے، ابھی ارادہ اس کا غلط ہے، لیکن غوث پاک کے قدموں کے پیچھے چلنے کا تحفہ اور انعام یہ ملتا ہے۔ جس گلیوں سے غوث پاک گزر رہے ہیں انہی گلیوں سے یہ چور گزر رہا ہے۔ اچانک کیا ہوتا ہے، یہ پورا سفر ہونے کے بعد غوث پاک اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ گھر پہنچنے کے بعد دروازہ بند کرتے ہیں اور اپنے جبے کو کھوٹی پر ٹانگتے ہیں، اس قیمتی جبے کو اتار کر کے کھوٹی پر ٹانگتے ہیں۔ اور ادھر یہ جو چور آپ کے پیچھے چلا تھا نا، اس نے بھی موقع غنیمت جانا اور چپے سے ہیرے سے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر کے گھر کے اندر داخل۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یار موقع کب ملے گا، معاملہ شانت کب ہو، ماحول تھوڑا بھی گرم ہے، لوگ سوئیں گے پھر حرکت شروع ہو، پھر ہم اپنے مشن کی طرف آگے بڑھیں گے، یہ سوچتا ہے۔ اور سوچنے کچھ ٹائم اور کچھ لمحے اور کچھ ساتھ گزرتی ہے، اچانک دیکھا کہ ماحول ٹھیک ہو گیا، اس کے مطابق ہو گیا، لوگ خاموش ہو گئے، فوراً اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، اٹھ کر کے دیکھتا ہے کہ یہی وہ جبہ ہے جس کے چکر میں دن بھر پھرا ہوں، جہاں جہاں عبد القادر جیلانی گئے ہیں وہاں وہاں میں ان کے پیچھے گیا ہوں، اب یہ جبہ میری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، اب موقع گنوانا نہیں ہے، فوراً آگے بڑھتا ہے اور اس جبے کو کھوٹی سے اتارتا ہے، اتار کر کے اس کو طے کرتا ہے اور اپنے بغل میں دباتا ہے۔ اب بغل میں ابھی جبہ دبایا نہیں تھا، اور دبانے کے بعد دوسرا ارادہ کیا تھا کہ اب گھر سے باہر نکلنا، لیکن اسی درمیان آواز کیا ہوتی، اسی درمیان دروازے پر نوکر کھٹکھٹاہٹ، آنے والا کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اب جب دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو ادھر سے عبد القادر جیلانی کو پوچھتے کیا بات ہے، اس دن رات میں تم لوگ کہاں چلے آئے ہو؟ کہا حضور فلاں جگہ نا ابدال کا انتقال ہو گیا، فلاں جگہ کے ابدال کا انتقال، قطب کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں کے لیے ہمیں کتب چاہیے، وہاں کے لیے ہمیں کتب چاہیے۔ حضرت عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر فرماتے ہیں اچھا تمہیں کتب چاہیے؟ کہا ہاں ہمیں کتب چاہیے۔ کہا جاؤ میرے کمرے کے کونے پر جاؤ گے، وہاں تمہیں چٹائیوں کے پیچھے ایک شخص بیٹھا نظر آئے گا، وہی تمہارے علاقے کا کتب۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ ایسے سچے ہیں نا جو کہہ دیتے ہیں وہ۔ آپ جانتے ہیں لوگ پہنچتے ہیں، لوگ چٹائیاں ہٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک آدمی سکڑا ہوا بیٹھا ہوا ڈرا سہما ہوا، فوراً اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ہاتھ پکڑتے کہتے ہیں حضرت چلیے۔ اب بتاؤ اگر رات کے گھر میں کسی کے گھر میں چور پہنچے، رات کے وقت میں کسی کے گھر میں چور پہنچے اور چور ڈر سے کسی گھر کے کونے میں چھپ جائے، اس کے بعد گھر کا کوئی بندہ اسے عزت سے کہے حضرت چلیے، تو وہ چوک نہیں جائے ہے یا نہیں؟ اگر ہمارے گھر میں چور ملے گا تو پہلے تو ہم اسے ٹھوکیں گے کیا حضرت کہیں گے، معاملہ تو ٹھکائی سے شروع ہوگا نا، وہاں تو کہہ رہا حضرت چلیے، اب وہ حیرت میں یار میں تو آیا تھا ارادے سے غلط کی، اور یہاں لوگ مجھے حضرت کہہ رہے ہیں، کہتا نہیں میں حضرت نہیں ہوں۔ کہا رہے حضرت نہیں، آپ ہمارے علاقے کے کتب ہیں، آپ ہمارے علاقے کے کتب ہیں۔ اس نے ہاتھ چھڑایا، کہا نہیں میں کتب نہیں ہوں، میں جہاں ہوں مجھے وہیں رہنے دو۔ کہا نہیں آپ کتب ہیں۔ اب جب دیکھا آنے والے لوگوں کی ضد دیکھا تو اچانک سجلا کر کے کہتا ہے سنو میں کوئی کتب نہیں ہوں بلکہ میں بدنام زمانہ چور ہوں، دنیا مجھے چور کے نام سے جانتی ہے۔ اب آنے والوں کا یقین نہیں، میں کہتا ہوں اللہ والوں کے آستانوں پر جاؤ نا تو اتنے یقین سے جاؤ کہ ان کی چوکھٹ پر جا رہے ہو تو انشاءاللہ خالی ہاتھ واپس آؤ۔ ہمارے اور آپ کا دور ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں پیر صاحب کہاں بھیج دیا آپ نے، یہ رانگ نمبر لگ گیا، یہ غلط جگہ کیسے پہنچ گئے، آپ نے کتب کے بجائے چور کے پاس ہمیں بھیج دیا۔ لیکن جن لوگوں کو بھیجا تھا نا انہیں عبد القادر جیلانی پر یقین تھا۔ اب ان کا جملہ سنے، انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا نہیں میں اپنے وقت کا اپنے زمانے کا بدنام زمانہ چور ہوں، میں کتب نہیں ہوں۔ اب آنے والے کہتے ہیں ارے سنو کل تک تم چور رہے ہوگے لیکن آج صادقین کی جماعت کے ایک فرد نے
تمہیں چور نہیں بلکہ قطب کہہ دیا ہے، تو رب نے تمہارا نام چوروں کے رجسٹر سے ہٹا کر کے تمہارا شمار قطب کے رجسٹروں میں کرے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد، اولاد رسول، زندہ باد، خاندان مصطفیٰ، زندہ باد، ذریت مصطفیٰ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ کون ہے غوث پاک؟ میں باتیں کروں نا تو لمبی ہو جائے گی۔ جانتے ہیں حضرت شیخ احمد جان، ایک روز حضرت عبدالقادر جیلانی پیرانے پیر دستگیر دعوت کرتے، وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن جانتے ہیں قربان جاؤ غوث پاک پیرانے پیر دستگیر پر۔ اب جب حضرت شیخ احمد جان پہنچتے ہیں نا تو گھوڑے پر سوار ہو کر کے نہیں پہنچتے ہیں، بلکہ مورخ لکھتا ہے کہ وہ اس وقت شیر پر سوار ہو کس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں؟ پیرانے پیر عبدالقادر جیلانی، حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں دعوت کھانے کے لیے کس سے پہنچ رہے ہیں؟ شیر سے، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اپنے وقت کے اللہ کے ولی، اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ حضرت پیرانے پیر دستگیر کی گائے چلتی ہے۔ علماء سے آپ نے واقعہ سنا ہے، لیکن میں آپ کو وہ واقعہ نہیں سناؤں گا۔ ہاں، وہ دوسری بات ہے کہ یہاں پر گائے کو بچانے کے لیے غوث کے کتے نے شیر کو پاڑا تھا۔ اب یہ باتیں سنیں، حضرت شیخ فخر الدین لکھتے ہیں، جانتے ہیں حضرت غوث پاک پیرانے پیر دستگیر کی گائے اس وقت چل رہی ہوتی۔ اب وہ جو شیر ہے نا، وہ اپنی فطرت، شیر کی فطرت کیا ہے؟ حملہ کرے گا، ہے نا، وہ چیرے گا اور پھاڑے گا۔ ادھر حضرت شیخ احمد جان اندر چلے گئے دعوت میں، اور انہوں نے غوث پاک کی گائے کو دیکھا، مسکراتے ہوئے کہا آج تو میرا شیر اس کی خیریت لے گا۔ ابھی ان کے ذہن میں یہ باتیں آئی تھی، تھوڑا سا تکبر آیا تھا اور اندر چلے گئے۔ ادھر دسترخوان لگا ہوا، ادھر کھانا تناول کر رہے ہیں، ادھر شیر نے کیا کیا؟ شیر نے سامنے دیکھا کہ گائے چل رہی ہے۔ اب شیر جانتے ہو، شیر نے اپنی دم ہلا دی۔ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ جب شیر کسی پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ اپنی دم ہلاتا ہے نا، اور دم ہلا کر کے اشارہ کرتا ہے کہ اگر بھاگنا ہو تو بھاگو، ایک انڈیکیٹر پیش کرتا ہے کہ ابھی بھاگنا ہے، ابھی وقت ہے تمہارے پاس۔ شیر کبھی بھی اچانک نہیں بلکہ پہلے اپنے شکار کو متوجہ کرتا ہے اور پھر اس پر حملہ کرتا ہے۔ شیر چھپ کر کے حملہ نہیں کرتا، کتا جو ہوتا ہے وہ پیچھے سے کاٹ لیتا ہے۔ شیر اور کتے میں یہی فرق ہے، کتا جو ہوتا ہے وہ چوری سے کاٹتا ہے، لیکن شیر کبھی چوری سے نہیں، بلکہ شیر اگر حملہ کرتا ہے تو سامنے والے کو پہلے اٹینشن کرے گا۔ اپنی دم ہلایا اور قریب تھا کہ شیر حملہ کرتا، شیر نے اپنی ٹانگیں پیچھے کی اور جب لگائی۔ مورخ لکھتا ہے کہ جس وقت شیر نے ارادہ کیا، ابھی شیر گائے کے قریب ہی آیا تھا، مورخ لکھتا ہے کہ گائے نے اپنا منہ کھولا اور پورا شیر حضرت پیرانے پیر دستگیر کی گائے کے اندر۔ اب ادھر کیا ہوا؟ ادھر کو کھانا اور دسترخوان چل رہا ہے۔ حضرت شیخ احمد تو سوچ رہے ہیں یار میں تو شیر سے آیا ہوں، میرے شیر کو کیا خطرہ ہوگا؟ اگر خطرہ ہوگا تو عبدالقادر جیلانی کی گائے کو خطرہ ہوگا، میرا شیر تو محفوظ رہنے والا ہے، میرا شیر تو اس پر 20 ہوگا، 19 نہیں پڑے گا۔ کھانا تناول فرمایا اور اب جب کھانا کھا کر کے الوداعی سلام کیا اور واپس نکلے، باہر دیکھا تو گائے تو چلتی ہوئی نظر آ رہی لیکن شیر نظر نہیں۔ اب وہ حیرت میں، یار یہ معاملہ کہاں ہے؟ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، گائے تو نظر آ رہی لیکن میرا شیر کہاں چلا گیا؟ آخر شیر کہیں ادھر ادھر اس کے کچھ نشانات بھی نہیں مل رہے۔ حیرت میں کہ یار یہ شیر کہاں گیا؟ تھوڑی دیر تک پریشان رہے لیکن آخر پھر کہا چلو انہی کے پاس چلتے ہیں جہاں گتھیاں ہوئے۔ اب پیرانے پیر دستگیر کی بارگاہ میں پہنچے، کہا حضور معافی چاہتے ہیں، آپ کے پاس جب آیا تھا نا تو تھوڑا سا گھمنڈ ہو گیا تھا، تھوڑا سا تکبر ہو گیا تھا کہ میں آپ کے پاس آپ
پاس شیر سے سوار ہو کر کے آؤں۔ اور جب میں شیر سے آیا اور میں نے دیکھا کہ آپ کی گائے چل رہی ہے تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرے شیر کو کوئی خطرہ نہیں، اگر خطرہ ہے تو اس گائے کو ہو۔ میں بے جھجک اپنے شیر سے اترا اور اندر چلا گیا۔ اب باہر مجھے شیر نظر نہیں۔ حضرت پیران پیر دستگیر فرماتے ہیں کہ جاؤ، تمہیں اگر تمہارا شیر نہیں مل رہا ہے نا تو میری گائے کے پاس جاؤ اور جا کر کے اس سے کہو کہ میرا شیر واپس کر دے، میرا شیر واپس کر دے۔ مورخ لکھتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ حضرت شیخ احمد جام پہنچتے ہیں، بہت ہی نیازمندانہ انداز سے غوث پاک کی گائے کے پاس ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتے ہیں، یہ پیران پیر دستگیر کی در کی گائے، مجھے میرا شیر چاہیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی کی گائے اپنا منہ کھولتی ہے اور شیر باہر۔ سوچو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ ایسے سچے ہوتے ہیں کہ یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آپ کے دلوں میں ایسے سچوں کی محبت۔ لیکن دوستوں، محبتوں کو ہمیں سچا کریں، صرف محبتیں ایسی نہ رہیں کہ غوث کے نام کا لنگر کھانے کے لیے ہم محبت نہیں کریں، بلکہ ہمیں تو غوث پاک کے فرمان پر بھی عمل کرنا یا نہیں؟ جی جی ہے نا؟ الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں جب سے پہنچا ہوں تب سے میں دیکھ رہا ہوں کوئی بچہ نعت پڑھ رہا ہے، کوئی بچہ منقبت پڑھ رہا ہے، کوئی بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی بچہ اذان پڑھ رہا ہے یا نہیں؟ الحمدللہ اللہ نے آپ کو توفیق بخشی، آپ کے دل میں وہ ایمانی جذبہ پیدا کیا رب نے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ رحمان کا کلام یاد، قرآن یاد کرایا ہے یا نہیں؟ اور یقیناً میں ایک بات بتا دوں، دنیا کی تمام دولت، تمام ثروت، تمام حکومت تک کام آتی ہے جب آپ اس زمین کے اوپر ہو، لیکن خدا کی قسم اگر آپ کے بچوں نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا نا تو وہ تب کام آتا ہے جب آپ منو مٹی کے نیچے دبے ہوتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں ایک بات اور بتا دوں، جانتے ہو اللہ رب العزت کے حق رسول کا فرمان ہے، کونین کے والی فرماتے ہیں، سنو، اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس کے عمل ختم، مرنے کے بعد کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے؟ کوئی حرکت ہوتی ہے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، لیکن 3 عمل وہ ہوتے ہیں جس کا فائدہ اسے مرنے کے بعد۔ پہلا کیا؟ ولد صالح، پہلا نیک لڑکا، یدعو لہ، جو اس کے لیے دعائیں مانگتا ہے، اس کی نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، وہ اس کے لیے ذریعہ نجات ثابت ہو۔ دوسرا کیا ہے؟ اور علم ينتفع بہ، یا ایسا علم کو مرنے کے بعد چھوڑ کے گیا کہ جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، یعنی اس نے مرنے کے بعد اپنے وہ شاگرد چھوڑے جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے، علم دین کی خدمات انجام دیتے ہو، تو اس کا فائدہ بھی انسان کو مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور صدقہ جاریہ، اور تیسرا صدقہ جاریہ، یعنی وہ صدقہ جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کوئی کنواں کھدا دیا ہے نا، مسجد میں اگر ہم نے ایک اینٹ لگا دی تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ۔ مدارس کے اگر ہم نے کسی بچے کو مدارس میں اپنے کچھ رقم دے دی تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے، آج حالات بہت خراب ہو گئے، میں ایک بات بتا دوں، اتنے حالات خراب ہیں، اتنے خراب ہیں اس وقت کہ آج ہماری بہو بیٹیاں صرف اسلامی تعلیم کی دوری کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کرتی ہیں، اپنے کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہیں ہماری بہو بیٹیاں، پتہ ہے نہیں آپ کو؟ ہے نا، آئے دن ہم نیوز اور اخبار میں پڑھتے ہیں، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں مسلمان کی بچی نامسلم کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دین اور دین کی اہمیت کو نہیں،
ہماری ماؤں بہنوں کو بہت شکایت ہوتی ہے، یار آج اسلام میں تو ہم پر بہت بین ہے، اسلام میں تو ہم پر بہت بندشیں ہیں، اسلام میں تو ہمیں گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کیا گیا ہے، اسلام میں تو ہمیں پردے اور پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں اپنی بہو بیٹیوں بہنوں سے کہنا چاہوں گا، ارے ہماری مائیں بہنیں سنیں، جو عزت انہیں دولت اسلام سے ملی ہے دنیا کے کسی دامن اور کسی مذہب میں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دامن اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہماری ماں بہنوں کو جو عزت ملی ہے دنیا کا کوئی مذہب اور کوئی دھرم اپنی بہو بیٹیوں بہنوں کو یہ عزت نہیں۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو تو ہماری مائیں بہنیں سنیں، ارے عورت تو معاشرے میں وہ تھی کہ جب پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ دفن کر دیا۔ عورت کا مقام تو یہ تھا کہ بیٹی پیدا ہونے پر اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، باپ کے مرنے کے بعد لوگ ماں کو لے جا کر کے منڈیوں میں بیچ دیا کرتے۔ ایسے حالات میں آج 1400 سال بعد کوئی کہہ دے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ تو ہمیں بہت سمجھ میں آتا۔ مصطفیٰ کے غلاموں، کونین کے والی نے 1400 سال پہلے بتا دیا، اے میرے امتیوں سنو، بیٹی تمہارے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ بیٹی رحمت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ لہٰذا میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا، ذرا اسلام کے دامن میں کے سائے میں آ کر تو دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو عزت، جو وقار، جو رتبہ تمہیں اسلام میں ملا ہے دنیا کے کسی مذہب اور کلچر میں۔ اور میں ایک بات بتا دوں، اگر تمہیں حجاب اور لباس کے حوالے سے بہت تکلیف ہے تو میں ایک بات بتا دوں، ہمارا ینگسٹرز یہاں موجود ہے، آپ کے پاس موبائل ہے؟ نہیں ہے؟ گھبراؤ نہیں، کسی سے لوں گا نہیں، لیکن اس وقت مجھے تقریر کرنے کا وقت بھی نہیں، صرف میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ تقریر تو انشاءاللہ کسی اور موقع پر تقریر سناؤں گا بھی اور تقریر دکھاؤں گا، آج تو صرف مقصد گفتگو کرنا اور کچھ باتیں آپ کے ذہنوں کے اندر اتارنا۔ آج ہمیں بہت شکایت ہوتی ہے نا، ہماری بہو بیٹیوں کو بہت شکایت ہوتی ہے، اسلام میں تو یہ ہے، اسلام میں تو وہ ہے، روز بروز نئے نئے شعبے نمودار ہوتے ہیں، نئے نئے انتشار پیدا کیے جاتے ہیں، نئے نئے ٹکراؤ کی صورتیں پیدا کی جاتی ہیں، اور پھر لوگوں کو، ہماری بہو بیٹیوں کو اسلام کے خلاف کھڑا کیا ہے۔ موبائل یا نہیں ہے؟ موبائل خریدا یہ کہاں کیسے ملتا ہے آپ کو؟ فلپ کارٹ موبائل خریدتے ہو جی، یا ایسے کہیں ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہو؟ خریدتے ہو نا؟ اچھا جب موبائل خریدتے ہو تو خریدنے کے وقت پیسے دیتے ہو، وہ موبائل دیتا ہے نا؟ اچھا موبائل کے ساتھ اور کیا خرید؟ چارجر، ہیڈ فون ہے نا؟ لیکن فوراً پیسے دو گے کہو گے یار ایسا کرو اس میں اچھا سا کور لگا ہے یا نہیں ہے نا؟ اگر دکان والا کہے کہ نہیں یار موبائل تو ہے لیکن اس کا کور نہیں ہے تو کہو کہ بھیا جلدی سے لے آنا، کہتے ہیں نہیں؟ کیوں؟ اگر آپ کا دوست ہے اور آپ سے موبائل مانگے اور آپ کے موبائل پر کور نہ لگا رہے تو آپ اسے دیں گے تو لیکن بہت ڈر کے دیں گے کہیں گر نہ جائے اس کے ہاتھ سے، ہے یا نہیں؟ اگر دوست کو، اپنے دوست کو بھی موبائل دو کہ بنا کور لگا ہوا تو کہو کہ بھائی سنبھال کے، کیوں؟ کیونکہ اگر اس کے ہاتھ سے سلپ کیا اور گرا تو ابھی دوستی دشمنی میں بدل جائے گا۔ اے بات یہ نہیں ہوتا یا نہیں؟ فوراً اس سے کہو یار سنبھال کر کے اس میں کور نہیں لگا، کیوں؟ اگر کور نہ لگا رہا ہے تو موبائل استعمال کریں، گرے گا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بتاؤ؟ ٹوٹ جائے گا نا۔ اچھا اللہ دے گا تو پھر خرید لو گے، ہے بات یہ نہیں؟ اگر ٹوٹے گا تو اللہ دے گا پھر بنوا لو گے، لیکن سوچو موبائل کتنے کا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 10,000 20,000 50,000 1,500 بس، ہے نا؟ لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ یہ اگر ٹوٹ جائے گا تو دوبارہ نہیں لے سکتے، دوبارہ نہیں خرید سکتے، ہے نا؟ لیکن اس کے باوجود بھی 10-20 ہزار کے موبائل کی حفاظت ہماری قوم کے نوجوان، ہماری قوم کے مرد اتنا کرتے ہیں کہ اس پر فوراً اپنا کور لگا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ اگر وہ گرے تو محفوظ رہے،
ہے یا نہیں؟ اب ہماری مائیں بہنیں سنے، دیکھو شیرینی آ گئی. یہ جو شیرینی ہوتی ہے نا، یہ ایک انڈیکیٹر ہے. انڈیکیٹر سمجھتے ہو؟ نہیں بائک میں انڈیکیٹر ہوتا ہے نا، جانتے ہو کیا ہو؟ انڈیکیٹر کسے کہتے ہیں؟ ایک لائٹ چھوٹی سی لگی رہتی ہے، آپ کو لیفٹ موڑنا ہے تو اس طرف کی جگہ، رائٹ جانا ہے تو ہے نا، اس انڈیکیٹر سے ہم جان جاتے ہیں کہ سامنے والے کو موڑنا کدھر ہے نا. ایسے ہی جلسے میں اگر شیرینی آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اب جلسہ ختم کر. یہ انڈیکیٹر ہے. میں انڈیکیٹر اسے کہتا ہوں، جلسہ ختم کر دو، اب شیرینی آ گئی. ختم کر دوں؟ نہیں مکمل کروں؟ بس آخری بات، اس کے بعد تقریر ختم. آج میں نے تقریر نہیں، آپ سے باتیں کی. تقریر انشاءاللہ بھرپور وہ سناؤں گا 28 تاریخ جی انشاءاللہ. ابھی صرف باتیں سنو اور اپنے سینوں میں نوٹ کر کے جاؤ. اگر 10-20 ہزار کا موبائل گرا تو ٹوٹے گا، ٹوٹنے کے بعد اللہ دے گا، پھر سے خرید لو ہے نا، پھر سے بنوا لو گے. سوچو، ہماری مائیں بہنیں سنیں اور یہ باتیں اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر کے جائیں. ارے سنو، 10-20 ہزار کا موبائل اگر ٹوٹے، اس کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہماری قوم اس پر کور لگا. اب ہماری مائیں بہنیں سنیں، جو قوم اپنے 10-20 ہزار کے موبائل کی حفاظت اتنی کرے، وہ قوم اپنی بہو بیٹیوں کو اگر پردہ اور حجاب کا حکم دے رہا ہے تو اس پردہ اور حجاب کا مقصد ان کی اہانت نہیں ہے بلکہ ان کی عزت ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان بخت و مشرق، فیضان بخت و مشرق، فیضان بخت و مشرق. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیونکہ ہمارے لیے ہماری بہو بیٹیوں بہنوں کی عزتیں روپیوں پیسوں سے نہیں بلکہ ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ کرنا. لہذا ضرورت اس بات کی کہ اپنی بہو بیٹیوں کا لباس اسلامی بنا، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سکھائیں، قرآن کی تعلیم سے وابستہ رکھیں. بہو بیٹیوں کو بتائیں کنیز زینب اور کنیز فاطمہ زہرا کے کردار وغیرہ. آج حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں نا، ہم نہ جانے کون سی زندگیوں کو فالو کرتے ہیں، نہ جانے کن کن لوگوں کے رنگ میں رگا کرتے ہیں. میں بتا دوں، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ جانتے ہیں جنہیں خاتون قیامت کہا جاتا ہے، وہ سیدہ کائنات جب میدان محشر میں نکلیں گی نا تو رب صدائے دے گا کہ تو جانتے آواز آئے گی کہ اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لیں کیونکہ کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہونے والا. سوچو، یہ ہے پردہ کا مقام، پردے کی اہمیت. اور ہماری مائیں بہنیں صرف نام کنیز زینب اور کنیز فاطمہ رکھنے سے نام نہیں چلے، ہمیں اپنا کیریکٹر سنوارنا پڑے. وہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ، میں باتیں کرنے لگ جاؤں تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن سیدہ فاطمہ زہرا کی ایک زندگی کے 1 گھنٹے کو میں بیان کرتا ہوں. اتنی پاک اور صاف زندگی. جانتے وہ فاطمہ فرماتی ہے، وہ فاطمہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، رب قدیر ایک رات تو اتنی لمبی کر دے کہ فاطمہ جی بھر کر کے تیری بارگاہ میں سجدہ کرے. ہماری مائیں بہنیں سنیں، ہمارے لیے جو یہ آئیڈیل ہے تو یہ ذات خصوصیات، لہذا زمانے کے رنگ میں رنگنے کی ضرورت نہیں. ہمارا ینگسٹر آج حالات بہت خراب ہیں. ہم میچ کی ٹیمنگ کے لیے رب کی بارگاہ کے سجدے چھوڑتے ہیں یا نہیں؟ ابھی آج یہاں جلسہ لگا ہوا ہے، کہیں کسی علاقے میں کبڈی ہو رہی ہے نا. صرف گوشت کھانے کے لیے مسلمان مت بنو. صرف گوشت کھانا قوم مسلم کھانے کے لیے نہیں آئی ہے بلکہ قوم مسلم جینے کے لیے کھاتی ہے. کھانے کے لیے مت جیو میرے مصطفیٰ کے غلام. آج یہ جلسے جو ہے نا، یہ وہ جلسے ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں یہ جلسے. اور ان جلسوں کو چھوڑ کر کے اگر ہم کسی دنیاوی محفل میں جا رہے ہیں،
تو پھر بتاؤ ظلم و ستم کے شکار ہم نہیں ہوں گے تو پھر کون؟ ہمارے گھروں پر بلڈوزر نہیں چلے گا تو پھر کس کے گھروں پر چلے گا؟ بہو بیٹیوں کی عزتیں ہماری نہیں نیلام ہوں گی تو پھر کس کی نیلام؟ کیوں؟ کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا توکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جو خدا سے ڈرتا ہے نا پھر وہ زمانے سے نہیں ڈرتا۔ ہمارے ینگسٹرز میں کہنا چاہوں گا، یہ جو جلسے ہوتے ہیں نا یہ آپ کو میسج اور پیغام دینے کے لیے، آج تو یہ بنگال میں جلسے بہت آسانی سے ہو رہے ہیں، ان جلسوں کی اہمیت ان سے پوچھو جہاں جلسے نہیں ہو رہے، جنہیں جلسے کروانے کے لیے حکومتوں سے پرمیشن لینا پڑتا ہے، اور نہ جانے کتنی بار پرمیشن کینسل ہو جاتا ہے، حکومت اجازت نہیں۔ آج تو اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ بنگال میں ایسا کوئی ماحول نہیں، لیکن پھر بھی ہم ان جلسوں سے دور نظر آ رہے ہیں۔ ہم دنیاوی محفل میں تو ہمارے پاس جانے کے لیے ٹائم ہے۔ میں کہنا چاہوں گا یہ جلسے جو ہوتے ہیں نا یہ آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں ہوتے، یہ آپ کے سوئے ہوئے جذبات کو جگانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سنانے کے لیے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سکھاؤ، قرآن کی تعلیم سے وابستہ رکھو، بہو بیٹیوں کا لباس اسلامی رکھ کرو۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام کمیٹی کے ممبران کو، جنہوں نے جانتے ہیں آج کے جلسے میں اگر سکھایا تو اپنے آنے والی نسلوں کو سکھایا، اگر پڑھایا تو اپنے آنے والی نسلوں کو پڑھایا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ دنیا کی تمام تعلیم تب کام آئے گی جب بندہ اس زمین کے اوپر ہو، لیکن خدا کی قسم اگر ہمارے بچوں نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا تو وہ تب کام آئے گا جب ہم اور آپ منو مٹی کے نیچے لگے۔ لہذا ضرورت اس بات کی، یہ میسج، یہ پیغام جو کمیٹی کے ممبران نے آپ کے سامنے دیا ہے اور جو کاوشیں اور کوششیں کی ہیں انہیں ختم مت کیجیے، ان کے قدم سے قدم ملا کر کے چلیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، جیسے بھی ہو سکے ان کی مدد فرمائیں، کیونکہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سے، قرآن کی تعلیم سے وابستہ رکھیں، بہو بیٹیوں کا لباس اسلامی رکھیں، کیونکہ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، اور مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو، اور تو اسلاف کے اپنی تاثیر لے لے، زبانوں پہ نعرہ تکبیر لے لے، اور خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے، آمین کہے خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے کہ دین کے لیے گردن اپنی کٹا دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا